حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر ایک کفن چور نے توبہ کی جس نے تقریباً 2200 کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دریافت کرنے پر اس نے 3 قبروں کے واقعات بیان کیے تو کفن چور کہنے لگا، ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور منہ سے خون اور پیپ جاری ہے، نیز اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، اے انسان کیوں بھاگتا ہے؟ آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ دوسرا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے برہنہ کھڑا ہو گیا، اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلاؤ۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون ہے اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا مگر افسوس میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے لوگ عذاب میں گرفتار ہیں۔ وہ کفن چور تیسرا واقعہ یہ بیان کرتا ہے کہ اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت ہی وسیع پایا اور ایک نہایت ہی خوشنما باغ دیکھا جس میں نہریں بہہ رہی تھی اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا، میں نے ایک وعظ سے سنا تھا کہ جو شخص عاشورہ کے روز 6 رکعت نفل پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہٰذا میں ہر سال عاشورہ کے دن 6 رکعت پڑھ لیا کرتا تھا۔ دوستو، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر بار بار فرمایا ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور یوم حساب پر دل سے ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج کل کے ماحول میں اگر کسی سے قبر و حشر کی بات کی جائے تو اول تو وہ سنتا ہی نہیں، اگر سنتا ہے تو توجہ نہیں دیتا، یا پھر ایسا تاثر ملتا ہے کہ گویا یہ قبر و حشر کا معاملہ کسی دوسرے کے ساتھ پیش آنا ہے۔ دوستو، یہ تمام واقعات اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی قبر کی زندگی ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جو لوگ موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں، انہیں ان چشمدید واقعات کے بعد سچی توبہ کر کے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔